السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ملک ہندوستان کے ساحلی علاقے جہاں سے اسلام کا اولین قافلہ وطن عزیز میں داخل ہوا، حضرات صحابہ کرام کا، اور اس کے بعد ان کے شاگردان تابعین کا، جو خالص توحید اور سنت لے کر کے ملک عزیز وطن عزیز ہندوستان میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کے احسان سے اس ملک میں داخل ہوا۔ اس ساحل کے علاقے کئی ہیں جہاں پر جماعت اہل حدیث کی سرگرمیاں الحمدللہ جاری ہیں۔ اس وقت ہم رتنا گری سے آگے، رتنا گری کے علاقے میں راجہ پور تعلقہ سے ایک گاؤں ساگوے میں الحمدللہ ہم موجود ہیں، اور یہ جس کشتی پر ہم موجود ہیں یہ بحر عرب کا ایک حصہ ہے جو اندر کی طرف آیا ہوا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم ربوبیت کی نشانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور ہمیں اللہ کے کلام کی متعدد آیتیں یاد آنے لگتی ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوقات ہیں، یہ سمندر، یہ بحر، اور ایسے ہی اس میں بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو چلتی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی ربوبیت کی نشانیوں میں سے، اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے یہ کشتیاں ہیں جو سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح سے چل رہی ہیں۔ بڑی بڑی کشتیاں، ان کا حجم اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں کی طرح ہے، اعلام، پہاڑوں کی طرح سے وہ کشتیاں ہیں جو سمندر کے اندر چل رہی ہیں۔ ایک آدمی غور کرے تو حیران ہو جائے کہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں اور پہاڑوں کی طرح کتنا وزن، کتنا سامان اور کتنے افراد کو لاد کر کے وہ پانی کی سطح پر چلتی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کشتیوں کو پانی پر چلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں چل رہی ہیں۔ ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے تو یہ کشتیاں پانی کے اوپر رک جائیں گی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس کے اندر ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا ہے، یلتقیان، یہ دونوں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے دونوں نہیں مل سکتے۔ اس وقت جس ہم سمندر کے اوپر ہیں، یہ سمندر، یہ بحر نمکین ہے، کھارا ہے، اور وہ جگہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں دو میٹھے اور کھارے سمندر ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کا پانی ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتا، وہ کھارا کھارا ہوتا ہے، وہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندروں کے اندر چل رہی ہیں، بہت زیادہ سامان لاد کر کے، بہت سارے افراد اس پر سواری کر کے ایک سمت سے دوسری سمت پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی اس سمندر کو دیکھ کر
اور یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانی بھی یاد آتی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَلَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت میں یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے اس سمندر کو۔ واللہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اللہ فرماتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے، تاکہ تم اس سمندر سے تازہ کھانا نکال کر کے کھاؤ، تازہ گوشت نکال کر کے کھاؤ، یعنی وہ مچھلیاں جو بالکل تازہ زندہ ہم شکار کر کے نکالتے ہیں اور تازہ گوشت مچھلیوں کا ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم ان سمندروں سے تم سونے چاندی نکالو، ہیرے جواہرات نکالو اور اس کے ذریعے سے زیورات بنا کر کے استعمال کرو، پہنو اسے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے باغات، آم کے باغات، ناریل کے باغات اور دیگر بہت ساری جنگلات اور جھاڑیاں، اور ایسے ہی ساحل کے کنارے کنارے مساجد کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے، اور یہ سمندر جس پر ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں کشتی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سمندر کے اندر کی نشانیاں، اس کے اوپر کی نشانیاں یقیناً اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کی یہ قدرت ہے وہی تمام تر عبادات کا تنہا حقدار ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جو رب ہے وہی معبود حقیقی ہے، جو خالق ہے مالک ہے وہی دراصل عبادت کا سچا حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کی، ربوبیت کی عظیم نشانیوں کو دیکھنے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان بڑی بڑی نشانیوں سے عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم ان میں سفر کرتے ہیں، اپنی مصلحتوں کو حاصل کرتے ہیں اور ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں خرامہ اور بہت ہی زیادہ پرلطف ہوائیں، اور پانی میں زیادہ تلاطم نہیں ہے، زیادہ ہلچل نہیں ہے، لیکن اس قدر جمال ہے، اس قدر خوبصورتی ہے ان لہروں میں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح کا سہانا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم مخلوق سورج آفتاب اپنے آب و تاب کے ساتھ اس وقت پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ یہ منظر بھی ہمارے سامنے ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں ہم بندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان نشانیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنی خالص بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو شرک سے، کفر سے، الحاد سے، نفاق سے، ہوا پرستی سے، ان عظیم قدرت کی نشانیوں کو نظر انداز کر دینے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مومن اور موحد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔